میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ القول البدیع کے حوالے سے نقل ہے کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ تو اسے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 میں ہمارے رب کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ یہاں پر جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر مسلمان ہو۔ اس حصہ آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے سے آنا پڑے گا، چونکہ ہمارا سلسلہ اے ایمان والو ہے، لہذا آیت ہم نے آپ کو وہی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اے ایمان والو کر کے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ جو ہمیں یاد فرمایا۔ یہ سود کا بیان ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے آنا پڑے گا 275 سے، کیونکہ یہاں ہم نے 278 آیت کریمہ 278 سنی تھی، اور میں اب آپ کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ یہ مضمون کی وضاحت کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل اس ضمن میں جو تفسیر خزائن العرفان بیان ہوئی ہے قرآن پاک کی اس سے کچھ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مدنی پھول ہم آپس میں چنتے رہیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پچھلی آیت کریمہ کے حوالے سے جو ترجمہ ہمیں عطا فرماتے ہیں، وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ چنانچہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت میں سود کی حرمت اور سود خوروں کی شامت کا بیان ہے، اور سود کو حرام فرمانے میں یہاں بہت ساری حکمتیں ہمارے مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ایک کیفیت بیان کی ہے کہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، وہ جو سود کھاتے ہیں۔ چنانچہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح آسیب زدہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، گرتا پڑتا ہے، چلتا ہے، قیامت کے روز سود خور کا ایسا ہی حال ہوگا۔ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری بوجھل ہو جائے گا اور وہ اس کے بوجھ سے گر پڑے گا۔ یہ جو قرآن پاک میں سود خور کا جو حال لکھا گیا، یہ اس کی سزا ہے کہ یہ سود خور جو تھا یہ سود چھوڑا نہیں، اور اس کو قیامت کے دن گویا کہ یہ اس کی پہچان ہوگی۔ سود خور کی قیامت کے دن یہ پہچان ہوگی کہ وہ اس حال سے پہچان لیا جائے گا جیسے کہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، جیسے نشے والا ہوتا ہے نا مخبوط الحال، اور مطلب دور یہ پہچان لیا جائے گا بیچ میں کہ یہ سود خور ہے۔ یہ اس کی کیفیت اور اس کی حالت قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود، تو جسے اس کے رب کے پاس نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا،
یعنی حرمت نازل ہونے سے قبل جو لیا اس پر پوچھ گچھ نہیں. جو ایسی یہ ہوا نا کہ نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اس سے حلال ہے جو پہلے لے چکا، اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے. جو چاہے امر فرمائے، حکم فرمائے، جو چاہے ممنوع فرمائے، حرام فرمائے، ممنوع اور حرام کرے، بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے. اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے، وہ اس میں مدتوں رہیں گے. اس سے جو مسئلہ بیان کیا ہمارے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جو سود کو حلال جانے وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ ہر ایک حرام قطعی کو حلال جاننے والا کافر ہے. پھر آگے ارشاد ہوا اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اس کے تحت صدر الافاضل فرماتے ہیں اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور اس کو برکت سے محروم کرتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، نہ صلہ، اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اس کو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب بڑھاتا ہے. اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا برا گناہگار. پھر ارشاد ہوا بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. پھر وہی آیت کریمہ ہے جس سے ہم نے آغاز کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اب میرا خیال ہے کہ آپ کو پیچھے سے جو کنیکٹ ہوا تو وہ ایک مضمون آپ کے پیش نظر آ گیا ہوگا کہ پیچھے سے سود کا بیان چل رہا ہے، سود کی حرمت کا بیان چل رہا ہے، اور اس کے جو گرفت ہے اس کے بارے میں اس کا بیان ہوا، اس کے چھوڑنے کے متعلق جو کچھ ارشادات آئے. اب آئے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا، اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو. اب اس کے شان نزول میں، کیونکہ شان نزول جو ہے نا یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. تھوڑی سی میں یہاں پر شان نزول کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول آپ کو عرض کر دوں کہ بعض اوقات قرآن پاک کی آیت ہم پڑھتے ہیں تو ترجمے تک ہم اکتفا کرتے ہیں. ترجمے جو ٹرانسلیشن ہے قرآن پاک کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، مگر اس کے نیچے ہمیں اس کا شان نزول دیکھنا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آیت کریمہ یہ حکم نازل ہوا، اس کے متعلق مفسرین نے کیا لکھا جو ہم نہیں جانتے، ہم جس طرح کے عوام ہیں. کیونکہ بعض اوقات آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا حکم لکھا ہوا ہے، اور اس کے نیچے تفسیر پڑھتے تو پتہ چلتا ہے کہ آگے یا پیچھے بعض وہ آیتیں ہوتی ہیں جو اس حکم کو منسوخ کرتی ہیں، اس بات کو ختم کرتی ہیں جس کو ناسخ اور منسوخ کا علم کہتے ہیں. ایسی کئی چند آیتیں یہاں قرآن پاک میں ملتی ہیں کہ اب وہ چیز نہ رہی. اس کا مجھے یوں مطلب کہ ایکسپیرینس ہوا کہ ہم افریقہ کے دورے پر تھے. مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ اس کی دکان پر ایک افریقی ملک سے، شاید نائجیریا سے کہیں سے کوئی شخص آیا اور موضوع شراب کا چلا، تو اس نے یہی کہا کہ ہم مطلب کہ نماز وغیرہ کے ٹائم وغیرہ میں ہم لوگ شراب نہیں پیتے. تو اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہے. تو اس نے قرآن کی وہ آیت کوٹ کی کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس کو پھر ہمارے اسلامی نے بتایا کہ یہ اس سورہ مائدہ میں جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس میں شراب کو بالکل حرام کر دیا گیا، شراب بالکل حرام کر دیا گیا، تو اس میں یہ بات بیان کی گئی کہ جب بالکل شراب کو حرام کر دیا گیا ہے تو اب وہ جو حکم تھا وہ اس وقت کے لیے تھا، کیونکہ شراب جو تھی وہ ان کی گٹھیوں میں ملی ہوئی تھی، بالکل یہ شراب پیتے تھے. تو آہستہ 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 شراب کے احکامات نازل ہوئے. پھر ایک وقت آیا کہ شراب بالکل حرام کر دی گئی. جب شراب بالکل حرام کر دی گئی تو اب وہ حکم اس کے پیش نظر نہیں تھا، وہ ایک ابتدائی حکم تھا کہ پہلے تو شراب کے متعلق یہ آیا کہ یہ مطلب درست نہیں ہے، اس میں اس کی ایک کراہت کچھ بیان ہوئی. پھر آہستہ آہستہ پھر اس کو نماز کے اوقات میں منع کیا گیا. تو اب ظاہر ہے کہ اب جو مسلسل نمازیں پڑھیں تو شراب کی وہ آہستہ آہستہ عادت چھٹتی گئی. پھر
شراب کے حرام قطعی ہونے کے، بالکل اب شراب نہیں پینی، اس کے حکم نازل ہوئے۔ تو آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، مگر اس کا چونکہ ناسخ و منسوخ کا علم نہیں تھا، تفسیر نہیں پڑھی، اس وجہ سے بعض اوقات بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ قرآن پاک کی تفسیر خزائن العرفان، یہ میرے ہاتھ میں دیکھیں خزائن العرفان ہے، یہ ایک جلد ہے، یہ اتنی سی ایک جلد ہے۔ اس ایک جلد کے اندر قرآن پاک کی تفسیر موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کو مختصر سی تفسیر بتائیں کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھ لیں۔ میں آپ کو اب اس سے مختصر کیا بتاؤں کہ کم و بیش 6666 آیات کریمہ، ان کا ترجمہ کنز الایمان، ایک عاشق رسول میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان، اور ان کے خلیفہ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کا تفسیر خزائن العرفان اس میں ہے۔ آیت کریمہ کے تحت انہوں نے شان نزول بھی لکھا، اس کا حکم کیا ہے، اس کے ساتھ مسئلے بھی لکھے ہیں کہ فقہی مسائل بھی آپ کہیں کہیں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ ایک اور قرآن پاک کی تفسیر ہے، یہ ہے نور العرفان۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک جلد ہے، اس ایک جلد کے اندر قرآن پاک کی پوری تفسیر موجود ہے، اس سے پڑھیں۔ یہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر ہے، ایک جلد کے اندر پوری تفسیر پوری کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح مطلب کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کے فوائد زیادہ ہوں گے۔ تو میں چونکہ سود کا بیان چل رہا تھا تو یہاں پر اس کا شان نزول آیا، میں اس امید پر کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کو اس سے فوائد ہوں گے، شان نزول کے ساتھ یعنی تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اب جس کی تفسیر پڑھیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں جناب ہم تو خود ہی قرآن پڑھتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں، ہم تو کسی کو جناب ہم وہ نہیں کرتے، کسی کے پیچھے نہیں چلتے۔ بھائی اب کسی کے پیچھے تو چلتے ہی ہیں، جس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو اسی کی تفسیر پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اتنی تو عربی آتی نہیں ہے کہ جناب خود ہی قرآن پڑھا اور خود ہی سمجھ لیا۔ اب جو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی عربی آتی ہے تو وہ یہ کہ مطلب جہاں وہ ایم اے عربی ہو گئے، فلاں ہو گئے، ڈھمکے ہو گئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کو پورا سمجھ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، قرآن کو، اس کی عربی کو اور اس کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھے عالم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کی زبان ہے، یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت، تو عرب کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ مطلب عام سی بات ہے کہ آپ کو ایک اردو کی کتاب دے دی جاتی ہے، بارِ شریعت ہے، یہ دے دی جاتی ہے، اچھی اردو بولنے والا، اردو دان، اردو میں بات چیت کرنے والا، فیملی بھی اردو ہے، وہ بھی کہتا ہے یار سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے مشکل اردو بھی آتی ہے، اس سے مشکل اردو بھی آتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ جناب یہ اردو آ گئی تو ہم سب کچھ پڑھ لیں گے۔ انگلش کے اندر بھی ہر لینگویج کے اندر ایسا ہے، تو عربی کے تو فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شان نزول اب میں اس کا بیان کر دوں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود، اگر مسلمان ہو۔ تو یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی گراں قدر سودی رقمیں دوسروں کے ذمہ باقی تھی۔ اس میں حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق کا مطالبہ بھی واجب الترک ہے، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں۔ تو چھوڑ دیا جو مطلب نکلتا تھا کہ ہم نہیں چاہیے، ہم صرف اصل لے لیں گے جو ان کی اصل رقم تھی۔ اب دیکھیں یہ جیسے قرآن پاک کا یہ حکم نازل ہوا، کتنا بڑا ایک بزنس پھیلا ہوا تھا اس پر، بہت بڑی لین دین تھی سود کی، لیکن چھوڑ دیا نا، چھوڑ دیا، اور جو اصل رقم تھی وہ لی اور باقی ختم۔ ہمیں بھی تو حکم ہے، ہم بھی تو چھوڑیں، یہ کوئی حکم انہی کے لیے تھوڑی تھا۔ آج ہماری لوگ سود میں جو اتنے مبتلا ہیں، اچھا اب جو سود میں مبتلا ہوتے ہیں، اب میں اس کی تقسیم ہے، ایک تو وہ ہیں جو عیش و عشرت کے سامان کے لیے یا دیگر ضروریات کے لیے سود کی طرف جاتے ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے، گاڑی لینی ہے سود پہ لے لی، گھر لینا ہے سود پہ لے لیا، موٹر سائیکل لینی ہے سود پہ لے لی، دیگر کام کرنے ہیں سود پہ کر لیے، سارے کام سود پہ کر لیتے ہیں، قرضہ مل جاتا ہے، سود بھرتے رہو، سود بھرتے رہو، سود بھرتے رہو۔ سودی لوگوں کا انجام مزید میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ پھر ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب سود سے نہیں لیں گے تو ہمارا کاروبار اور ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ نہیں چلے گی۔ کئی ملتے ہیں ایسے لوگ، بات چیت ہوتی ہے تو وہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو ایک اپنے انداز سے سمجھانے کی
کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند ارشادات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی اس قسم کا ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ بے شک بیع بھی تو سود کی مثل ہے، تم جو خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام کرتے ہو ان میں کیا فرق ہے؟ بیع میں بھی تو نفع لینا ہوتا ہے۔ یہ اعتراض نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں اللہ عز و جل کا یہ فرمان نقل کیا آپ نے، اللہ نے حلال کی بیع اور حرام کیا سود، اور پھر ارشاد فرمایا تم ہوتے ہو کون؟ یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں کیا، اس کو یوں کیا، تو جناب بیع بھی تو یہی ہے تو سود بھی تو یہی ہے، اس طرح جو ہیلے کر کر کے جو باتیں بیان کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت انہیں جواب دیتے ہیں یہ فرمان نقل کرنے کے بعد کہ اللہ نے حلال کی بیع اور حرام کیا سود، اور پھر ارشاد فرمایا تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو۔ حکم سب کو دیے جاتے ہیں، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے ممالک میں کسی کی مجال ہے کہ قانون ملک کی کسی دفعہ پر حرف گیری کرے کہ یہ بیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں نہ ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے؟ جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں و چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس رب کریم بادشاہ حقیقی ازلی ابدی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے، اور جو ان احکامات کو قید و بند سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ کیسی قیود ہم پر لازم کر دی گئی ہیں، اسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھا رہے ہیں جو آج بے قیدی چاہے کل نہایت شدید قید میں گرفتار ہوگا، اور جو آج احکام میں مقید یعنی قید رہے کل برے چین کی آزادی پائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مسلمانوں سے کس نے کہا کہ کافروں کے اموال کی وسعت و طریق تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے؟ اے مسکین تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتنی پیاری نیکی کی دعوت ہے کہ تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے، اور آج یہ کہتے ہیں جناب فلاں ترقی کر گیا، فلاں ترقی کر گیا، اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، سودی انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، سود کو ختم کر دیں گے تو ہماری انڈسٹری بیٹھ جائے گی، ہمارا کاروبار بیٹھ جائے گا، ہمارا بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ان مدنی پھولوں پر غور کرے کہ اے مسکین تجھے تو کل کا دن سنوارنا ہے۔ مسلمان تھے، کس نے کہا کہ کافروں کے اموال کی وسعت و طریق تحصیل آزادی اور کثرت کی طرف نگاہ پھاڑ کر دیکھے؟ پھر قرآن پاک کا حوالہ دیا کہ جس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر جو اللہ کے حضور سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور پھر اعلیٰ امام سنت لکھتے اے مسکین تیرے رب نے پہلے ہی تجھے فرما دیا ہے اپنی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ اس دنیاوی زندگی کی طرف جو ہم نے کافروں کہ کچھ مردوں اور عورتوں کو برتنے کو دی، تاکہ وہ اس کے فتنے میں پڑے رہیں اور ہماری یاد سے غافل ہوں، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان آیات کریمہ اور اعلیٰ حضرت کے ان بیان کردہ مدنی پھولوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے یہاں پر جس طرح سود کے بارے میں مختلف قسم کے تاثرات پائے جاتے ہیں، اور جب سود سے منع کیا جائے تو اس کو ایک اچھی تجارت کا نام دیا جاتا ہے، تو آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جس وقت مسلمان سود سے بچتا تھا، سودی تجارت سے بچتا تھا، اس وقت مسلمان کی ترقی کتنی تھی، کاروبار کتنا تھا، معیشت کیا تھی؟ جب سے سود آیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اس وقت ہمارے معاشرے کی ترقی کیا ہے اور ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ کس قدر تیزی کے ساتھ بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ ہماری معیشت کتنی تیزی کے ساتھ تباہ و برباد ہوتی چلی جا رہی ہے، انڈسٹریاں ختم ہو رہی ہیں، ملک کے ملک معیشت کی معیشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، قرضوں پہ قرضے چل رہے ہیں، سودی قرضے، اس سے لیے اس کو دیے، اس سے لیے اس کو لیے، اس کے لیے اس کو دیے، پورے کا پورا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اور اس میں بہت بڑا کردار سود کا ہے۔ ورنہ وہی میں نے آپ کو سوال کیا نا کہ اگر سود سے معیشت اچھی ہو رہی ہے تو دنیا میں کرائسس کیوں آ رہے ہیں؟ فائنینشلی کرائسس کیوں آ رہے ہیں؟ سود اس میں بہت زیادہ کار فرما ہے کہ سود کی وجہ سے جو پیسہ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں
بند رہ جاتا ہے۔ اگر سود نہ ہو، کیونکہ سودی کو پتہ ہے، سود خور کو، کہ میں پیسہ رکھوں گا، پیسہ میرے پاس رہے گا، اسی سے مجھے نفع ہونا ہے، تو سود کا پیسہ بھی چند اداروں میں رہ جاتا ہے اور وہیں سے مطلب وہ نفع کماتے رہتے ہیں۔ انڈسٹری اور معیشت کا چکا جام ہو جاتا ہے، اس کا ویل جام ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر۔ سود کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، مارکیٹ سے پیسہ چلا گیا نا، لوگ پریشان ہیں کہ بزنس نہیں ہے، بزنس کہاں سے ہوگا، پیسہ تو سودی اداروں میں پڑا ہوا ہے، لوگوں کو بزنس کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو پارٹنر بنائیں، دیکھیں بینیفٹ بتاتا ہوں، آپ نے کسی کو پیسے دے دیے کہ جناب یہ لے لو 50 لاکھ روپے، کتنا نفع دو گے؟ اب اتنا پرسنٹیج تمہارا ہو گیا۔ اب سود کی جو لین دین ہوتی ہے، اب اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی انڈسٹری صحیح چلتی ہے، غلط چلتی ہے، اچھی چلتی ہے، بری چلتی ہے، نفع دیتی ہے یا نقصان دیتی ہے، وہ بڑھا ہوا اس کو مہینے کا نفع چاہیے، اس کو مہینے کا نفع مل گیا۔ اگر آپ یہی 50 لاکھ روپے دے کر اس کو پروفٹ اینڈ لاس اور ایک بزنس کے اندر اس کو پارٹنر بنا لیتے ہیں کہ اب تم ہمارے پارٹنر بن جاؤ، تو اب پارٹنر بننے سے کم از کم ایک یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اس کی اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیت آپ کے بزنس کے اندر کار فرما ہوں گی، اس کو پتہ ہے کہ بزنس جتنی ترقی کرے گا میرا نفع اتنا بڑھ جائے گا، اس کو نفع بڑھتا نظر آئے گا۔ صدر الحفاظ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں چند اس کے اور نقصانات لکھے ہیں سود کے حوالے سے، میں نے پڑھے، مجھے بہت اچھے لگے، میں بھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو یہ چند اس کے نقصانات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت حکمت ہے، بات ان میں سے یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کے بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، یہ سری ناانصافی ہے۔ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے۔ تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو ضرر پہنچاتی ہے۔ سود کے رواج سے باہمی سلوک جو ایک اچھا عمدہ برتا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہوا تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں یہی پیسے دے کر کسی کو قرض دوں گا تو مجھے نفع ملے گا، ورنہ یہی قرض حسن کے طور پر یا ایسے ہی قرض کے طور پر دیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے مجھے واپس کر دینا۔ کب واپس کرو گے؟ 1 سال کے بعد واپس کر دوں گا۔ تو قرض دینے کا جو ثواب ہے، قرض دینے کی جو ایک شریعت نے یا ترغیب دلائی ہے، وہ سارا ختم ہو گیا نا، کہ ایک شخص کو پتہ ہے کہ میں ایسے سے قرض دوں گا، 10 لاکھ روپے اس کو قرض دے رہا ہوں، سال بھر کے بعد یہ 10 لاکھ روپے مجھے ایسے لوٹا دے گا، تو کیوں نہ میں اس کو سود پر دوں کہ 10 لاکھ روپے یہ مجھے 12 مہینے کے بعد لوٹائے گا، تو یہ 10 کے میرے 12 لاکھ روپے ہو جانے چاہیے تھے نا، تو میں اس کو 2 لاکھ روپے نفع کھاؤں گا، 2 لاکھ روپے اس کے پر سود کھاؤں گا، کیونکہ قرضے پر نفع اٹھا رہا ہے۔ تو وہ جو رحم دلی تھی، جذبہ تھا قرض دینے کا، وہ ختم ہو گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں کس کو قرض ملتا ہے؟ سود پر، جتنا چاہو قرض لے لو، گھر بنانے کے لیے قرض چاہیے، سود پر مل جائے گا، کار لینے کے لیے قرض چاہیے، سود پر مل جائے گا، بیٹی کی شادی کے لیے قرض چاہیے، سود پر مل جائے گا، موٹر سائیکل لینے کے لیے قرض چاہیے، سود پر مل جائے گا، ہر ایک کو مطلب کہ سود پر قرض مل ہی رہا ہے۔ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور سود خور اپنے مدیون یعنی جس نے سے قرض لیا، جو دین ہے جس کے اوپر، کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصان ہیں، اور شریعت کی ممانعت عین حکمت ہے، تو اس سے باز رہنے میں ہی عافیت ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، آج تک جو ہم نے سود پر کیا ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں برائے کرم اس سے خلاصی کیجئے، اس سے بس جان چھڑا لیجئے، آپ ہمت کیجئے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ یہ ارشاد ہے پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا اللہ کی پناہ کون لڑ سکتا ہے۔ یہ وعید و تحدید میں مبالغہ و تشدید ہے۔ کس کی مجال کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ تو چھوڑ دیجئے سود اور اس کے عذاب پر نظر رکھیے، اس کا عذاب شدید ہے، بہت شدید ہے۔ چنانچہ چند ایک اور روایت آپ کو میں سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں کو سن کر کوئی سود میں مبتلا ہو اور اس سے باز آ جائے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے میں نے شب معراج دیکھا کہ دو شخص مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس لے گئے، پھر ہم آگے چل دیے یہاں تک کہ خون کے ایک دریا پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور دریا کے کنارے پر دوسرا شخص کھڑا تھا، اس کے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ دریا میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا۔ اس طرح ہوتا رہا کہ جب بھی وہ دریا والا شخص کنارے پر آنے کا ارادہ کرتا تو دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ دریا میں کون ہے؟ جواب ملا یہ سود کھانے والا ہے۔ کیسا سخت عذاب ہے سود کا۔ اور بھی الحمدللہ میرے پاس کتاب میں سود کے متعلق کافی عذاب ہوں۔ یہ ابھی جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ مخطوط المدینہ کی مطبوعہ کتاب سود اور اس کا علاج، اس کے اندر سود کے متعلق کافی سارا مواد موجود ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی سود سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا ذہن نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب کسی بستی میں بدکاری اور سود پھیل جائے تو اللہ عز و جل اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بدکاری اور سود اپنے معاشرے پر ایک تصوراتی نظر دہرا لیجئے کہ یہ دونوں کتنی عادتیں ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس قوم میں سود پھیلتا ہے اس قوم میں پاگل پن پھیلتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے پیٹ کمروں کی طرح تھے، بڑے بڑے روم ہوتے ہیں جن میں سانپ پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں۔ پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا ہوگا کبھی، آپ کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے کبھی، کیا حال ہوا ہوگا؟ ذرا سوچئے کہ سود خور کے پیٹ ایک تو بڑے بڑے کمرے نما روم اور پھر اس کے اندر یہ سانپ نظر آ رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ کتنی تکلیف دہ ہے یہ عذاب، کتنا تکلیف دہ عذاب، کون سہ سکتا ہے؟ یہاں چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی راحت اگر آپ نے لے بھی لی، چند دن کا عیش لے بھی لیا، بہت بڑے میل اونر، بہت بڑے سرمایہ دار، بہت بڑے سیٹ صاحب بن بھی گئے، چاروں طرف آؤ بھگت ہو بھی گئی، مگر یہی سارے آؤ بھگت کرنے والے جب مریں گے تو اٹھا کر قبر میں داب کر آ جائیں گے۔ توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے، سود کا یہ عذاب گلے پڑ گیا تو کریں گے کیا؟ اچھا نہیں ہے کہ ابھی سے جان چھوڑوا لیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس کی تحریر لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سود کے 70 دروازے، ان میں سب سے کم تر ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اللہ اللہ، کتنی سخت روایت ہے یہ۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جی 17 صفحہ نمبر 307 پر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کی، تو آپ لکھتے ہیں تو جو شخص سود کا 1 پیسہ لیتا چاہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مانتا ہے تو ذرا گریبان میں منہ ڈال کر پہلے سوچ لے کہ اس پیسے کا نہ ملنا قبول ہے یا اپنی ماں سے 70 بار بدکاری کرنا۔
سود لینا حرام ہے، قطعی و کبیرہ و عظیمہ ہے، جس کا لینا کسی طرح روا نہیں۔ تو یہ چند روایتیں آپ کو بیان کی سود کے بارے میں، کچھ آیات روایات کے ذریعے کوشش کی، کچھ لوجکس کے ذریعے کوشش کی کہ آپ کو اور ہم سب کو اس کی نحوست کا، اس کی تباہ کاریوں کا اندازہ ہو جائے، اور ہم سب اس سے بچیں، اس سے رکیں، دنیا کی چند دن کی زندگی پر فریفتہ ہونے کے بجائے آخرت کی طرف سفر کریں، اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک